السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کریلا اور قیمہ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ انشاءاللہ جھٹ پٹ میں تیار ہونے والی یہ ریسپی آپ کے سامنے بنائیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ساتھ جڑ کے رہنا۔ کیا کیا لوازمات اس میں ڈلتے ہیں وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے 4 پیاز لیے ہیں، اور یہ ہے ہمارے پاس ٹماٹر ہے، تھوڑا سا ادرک ہے اور لہسن ہے، اور تھوڑی گرین مرچیں ہیں، اور یہ کریلے کی کٹنگ ہم نے کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہم نے قیمہ کو جو ہے نا اچھا پانی کے ساتھ دھو کے تو ہم نے ایک دیگچی میں ڈال لیا ہے۔ پہلے ہم قیمے کو جو ہے نا ریڈی کریں گے۔ تو ویور، یہ میں نے قیمے کو بوائل تھوڑا کر لیا ہے، اور اس میں سے جو کچرا تھا وہ نکال دیا ہے، اچھے سے دھو لیا قیمہ کو۔ اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے ریڈ مرچ ہے، نمک ہے، گرم مسالہ ہے، ہلدی ہے، اور زیرہ پاؤڈر ہے۔ اور ادھر سے یہ کٹنگ کی ہے پیاز اور ٹماٹر، یہ کٹنگ کر کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور لہسن ادرک کا ہم نے پیسٹ بھی بنا لیا ہوا۔ یہ کٹنگ ہو گئی ہے، تو اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرنے لگے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑ کے رہنا آپ نے۔ اور یہ دیکھیں، ہم نے دیگچی کے اندر ابھی قیمہ اور لہسن ادرک کا پیسٹ اور باقی جو آپ کو مسالے دکھائے تھے ہم نے ڈال دیے ہیں۔ ابھی اس کو پکنے دیں گے۔ اتنا اپنے پانی ڈالنا کہ قیمہ اور مسالے ڈوب جائیں، تو اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے۔ اس کو ڈھکن لگا دینا ہے، اچھی طریقے سے یہ گل جائے۔ تو پھر اس کے بعد اس کے اندر گھی ڈال کے اس کی بھونائی کریں گے۔ اور یہ جو پیاز پڑا ہوا ہے ابھی ہم اس کو فرائی کریں گے۔ فرائی اتنا کرنا ہے کہ ہلکا سے اس کو کلر آ جائے۔ زیادہ فرائی کریں گے تو کڑوے ہو جاتے ہیں بعد میں پیاز، تو کیونکہ کریلا بھی زیادہ کڑوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پیاز بھی کڑوے ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا۔ ہلکا سا لائٹ سا کلر دینا ہے اس کو۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے دیتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح فرائی آپ نے کرنا ہے۔ جب اس کو کلر آ جائے ہلکا سا لائٹ سا، تو آپ نے نکال کے پھر اس کے بعد کریلوں کو فرائی کرنا آپ نے۔ ٹھیک ہے جی تو ویور، یہ دیکھیں، آپ نے اتنے لائٹ سے براؤن کرنے ہیں، ہلکے سے، زیادہ آپ نے براؤن نہیں کرنی اس کو، اور کر کے آپ نے رکھ لینا اس کو۔ اور اس کے بعد وہی پین کے اندر جو آئل بچا تھا اس کے اندر ہم نے یہ کریلے فرائی کرنے ہیں۔ کریلے اتنے فرائی کرنے ہیں کہ ان کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے اور تھوڑے ہارڈ ہو جائیں۔ یہ جب فرائی ہوں گے ڈارک کلر اس کا کرنا ہے۔ اور اس کے اندر میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا انشاءاللہ، بہت زبردست ٹپ ہے، وہ اس کو آپ نے یہ یوز کرنا ہے اینڈ پہ۔ وہ ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اینڈ پہ سب چیزیں کرنے کے بعد اینڈ پہ وہ آپ نے ٹپ یوز کرنی ہے۔ وہ ٹپ کے اوپر آپ نے عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو ایک روٹی کھاتا ہے وہ 2 روٹی کھائے گا انشاءاللہ۔ یہ ریسپی بہت اچھی بنے گی اگر میرے اس ٹپ کے حساب سے آپ بنائیں گے تو لیٹس گو، ہم اس کو کرتے ہیں اب فرائی کرنے کے بعد اگلا پروسیجر آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی، کریلوں کا کلر چینج ہو چکا ہے، تھوڑے سخت بھی ہو چکے ہیں۔ تھوڑے آپ نے اس کو سخت ہی رکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اینڈ پہ آپ نے دم پہ لگانا ہے اس کو تو یہ خود بخود نرم ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، پہلے اس کو نمک لگاتے ہیں، دھوپ میں رکھتے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ جب آپ کو اینڈ پہ اس کو دم پہ رکھیں گے خود بخود ہی نرم ہو جائیں گے۔ اگر نمک لگا کے آپ فرائی کرتے ہیں نا اس کو، تو یہ جو ہے نا بہت نرم ہو جاتے ہیں نمک کے ساتھ، تو اس لیے آپ نے نمک نہیں لگانا۔ جی تو یہ دیکھیں، ہمارا جو ہے نا قیمے کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے۔ ابھی ہم نے آئل ڈالا ہے اس کے اندر۔ آئل ڈال کے ہم نے اچھی طریقے سے اس کو بھون لینا ہے۔ اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے قیمے کا۔ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بھوننا ہے۔ اس کے اندر جو میں آپ کو ٹپ دینے والا ہوں وہ ٹپ یہ ہے کہ آپ وہ ٹپ یوز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی کریلا قیمہ بہت زبردست اور لذیذ بنا ہے۔ تو انشاءاللہ میری پوری ویڈیو آپ نے واچ کرنی ہے تو آپ کو انشاءاللہ پوری سمجھ لگے گی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ کوئی بھی میں نئی ویڈیو بناؤں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن اس کا آسانی کے ساتھ آ سکے۔ زیادہ سے زیادہ پیار دینا آپ نے میری ویڈیو کو، اور لائک اور شیئر لازم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کون سی کنٹری سے آپ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو
وہ بھی آپ نے کمنٹس کر کے بتانا ہے۔ یہ کوکنگ کا کام ایسا ہے کہ اس کو آپ دلچسپی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ بنائیں گے تو آپ کے کھانے میں ٹیسٹ بھی آئے گا اور برکت بھی پڑے گی۔ جو میں آپ کو ٹپ دینے کی کوشش کر رہا تھا وہ ٹپ آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ جب قیمہ اچھی طریقے سے یہ فرائی ہو جائے، بھون لیں آپ، اس کا کلر چینج ہو جائے، پانی ڈرائی ہو جائے اس کا، اس کے بعد آپ نے یہ ڈال دینی ہے اس کے اندر ٹماٹر۔ ٹماٹر ڈالنے کے بعد ہلکا سا اس کو ہلانا ہے۔ ٹماٹر اس لیے ڈالنے ہیں اس کے اندر اس ٹائم پہ کیونکہ اس کا قیمے کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور نیچے سے پکڑے گا نہیں، اور قیمہ ہمارا ریڈی ہو چکا تھا ویسے بھی، تو اب ٹماٹر ہم نے ڈال دیے ہیں۔ آپ نے بھی یہ ٹرک یوز لازمی کرنا ہے، ٹماٹر کو کسی ٹائم پہ ڈالنا آپ نے، تو ٹماٹر اپنا پانی چھوڑیں گے تو ٹماٹر گل بھی جائیں گے۔ اب اس کو ہم 5 منٹ کے لیے ڈھکن لگائیں گے اور تھوڑا ٹماٹر اور گل جائے، اور گیس کا فلیم جو ہے نا آپ نے لو کر دینا ہے، ٹماٹر کو گلنے دینا آپ نے۔ ٹماٹر اپنا پانی چھوڑے گا اور ٹماٹر ریڈی ہو جائے گا۔ جی تو اب ہم دیکھتے ہیں، 5 منٹ کے لیے ہم نے لگایا تھا اس کو دم پہ، یہ دیکھیں جی آئل بھی آ گیا باہر اور ٹماٹر بھی ہمارے ہو چکے ہیں اور نیچے سے لگا بھی نہیں ہے ابھی۔ اس کو ایسے تھوڑا سا بھون لینا آپ نے۔ اس کا تھوڑا سا پانی ڈرائی ہونے دینا ٹماٹروں کا۔ جی تو ہمارا پانی ڈرائی ہو چکا ہے، اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر پیاز۔ پیاز ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لینا اچھے طریقے سے۔ اور اس کے بعد آپ نے ڈال دینے ہیں اس کے اندر جو فرائی کیے تھے کریلے۔ جی اس کو بھی ایسے کرنا، آپ نے مکس کر دینا اس کو۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیسی لک آئی ہے، سب کچھ مکس کر دی ہے اس کے اندر۔ اب ہم اس کو 5 منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے، اچھے سے سب چیزیں مکس ہو جائیں، گل جائیں۔ جی تو ویور 5 منٹ ہو چکے ہیں، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں جی کریلے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں، تو اب ہم اس کو سرو کریں گے، پلیٹ کے اندر کر کے دکھاتے ہیں آپ کو۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے زبردست لک آئی ہے ان کی، تو ابھی فریش پکے ہیں، یہ دیکھیں دھواں بھی نکل رہا ہے ان میں سے۔ تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور لائک کریں اور شیئر کریں، اور کون سے ملک سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے اس ٹریک سے آپ نے بنانا ہے۔ جی تو ویور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اس طریقے کے ساتھ آپ نے لازمی بنانا ہے۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں، نوٹیفیکیشن آپ کو آتا رہے میری نئی ویڈیو کا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔